إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، قرآن کریم کی ایک بہت ہی عظیم الشان سورۃ النازعات کا مطالعہ ہم پچھلے کچھ دروس سے کر رہے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی عنوان آخرت پر ایمان، آخرت کی تیاری، رسول کی بات ماننا اور اپنی عقل اور تجربے کے مقابلے میں وحی کے علم کو ترجیح دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور میں اللہ کے دین کی دعوت دی، لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، لوگوں کو آخرت کی تیاری کی دعوت دی، وہ سماج دونوں اعتبار سے بگاڑ کا شکار تھا۔ توحید کے معاملے میں بگاڑ اور آخرت پر عقیدے کے معاملے میں بھی بگاڑ۔ ایک بڑا طبقہ وہاں شرک میں مبتلا تھا، مشرکین مکہ سر سے پاؤں تک شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ کے گھر کو انہوں نے بتوں سے بھر دیا تھا، اور آخرت کے عقیدے کے بارے میں کئیوں قسم کے عقیدے ان کے تھے، رنگ برنگے عقیدے۔ کوئی یہ مانتا تھا کہ مرنے کے بعد زندگی ہی نہیں، کوئی مانتا تھا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے لیکن ہمارے بت ہماری نجات کرا دیں گے، سفارش کے ذریعے سے ہم جنت پا لیں گے، اور اس طرح کے کئی عقیدے جس کی تفصیل ہم دیکھ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دعوت دی کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، اور دنیا میں آدمی اگر اچھا جیے تو اچھا انجام ہے، برا جیے تو برا انجام ہے، تو ایک طبقے نے آپ کا مذاق اڑایا اور آپ کی دعوت کا انکار کیا، آپ کو مجنون قرار دیا، آپ کو کسی نے شاعر کہا، کسی نے کاہن کہا، کسی نے کچھ اور کہا، یہاں تک کہ بات یہ آئی کہ ان کی اقتدار کے نتیجے میں جو کچھ پاور ان کے ہاتھ میں تھا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو ستانا بھی شروع کیا، آپ کی دعوت کے مقابلے میں گھمنڈ کیا اور ایمان والوں پر ظلم کرنے لگے۔ گھمنڈ اور ظلم کی تاریخ بہت پرانی ہے، خصوصاً نبیوں کے مقابلے میں، اور اس تاریخ میں ایک نمایاں شخصیت انبیاء میں سے موسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور ان کے مقابلے میں جھٹلانے والے، گھمنڈ کرنے والے اور ظلم و جبر کرنے والوں میں فرعون ایک نمایاں شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النازعات میں جہاں آخرت کا ذکر کیا، قیامت کے دن کیا ہوگا، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، یہاں
بات جب آئی کہ وہ تو بس ایک چیخ ہوگی، دہاڑ ہوگی، اور سب کے سب میدان میں، ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین سب کو دوبارہ زندہ کر کے جمع کرے گا۔ اس کے بعد حساب ہوگا۔ اگر توحید اور طاعت زندگی میں رہی کامیابی ہے، اور اگر شرک و کفر اور نافرمانی زندگی میں رہی تو انسان برباد ہوگا۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر ایک تاریخی مثال پیش کی، اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہے۔ تفصیل اس میں نہیں ہے، مختصر اللہ نے ایک حصہ اس کا بس بیان کیا، بہت شارٹ میں اس کو بیان کیا۔ تقریباً 12 آیتیں ہیں۔ ان 12 آیتوں میں موسیٰ و فرعون کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، لیکن اس کا پس منظر کیا ہے، تناظر کیا ہے؟ نبی کی بات نہیں ماننے والے، ضد کرنے والے، گھمنڈ کرنے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے دیکھو۔ نبی کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، اللہ ان کو عبرت بنا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آخرت کا انکار کرنے والے، حق کا انکار کرنے والے، حق کے مقابلے میں گھمنڈ کرنے والے، رسول کا مذاق اڑانے والے یا رسول کے خلاف کھڑے ہونے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک تاریخی مثال پیش کی، ہسٹوریکل ایویڈنس۔ اور بہترین مثال اس کی فرعون ہے۔ اتنی طاقت کسی کو کہاں ملی، لیکن اللہ نے اس کا کیا کیا؟ نہیں ماننے والے کا انجام طاقت کے باوجود دیکھو کیا ہوتا۔ اس کے بالمقابل موسیٰ علیہ السلام جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک عصا، قوم مجبور، مغلوب، مظلوم، فرعون طاقت والا بادشاہ، ساری مال و دولت سے لے کے فوج سے لے کے سب کچھ اس کے پاس، اسی نے نہیں مانا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا کیا حال کیا دنیا میں اور آخرت میں، اللہ نے یہاں اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ سورہ مزمل میں بھی یہ بات بیان کی۔ یہاں خاص طور سے مناسبت کیوں، فرعون کا واقعہ کیوں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص مناسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ مزمل میں، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے، قیامت کے دن گواہی دے گا کون مانا کون نہیں مانا۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ویسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے، ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے ویسے ہی جیسے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا۔ تو یہاں ایک مشابہت اور ایک مطابقت یا مناسبت ہے، تمہارے پاس بھی بھیجا جیسے فرعون کے پاس بھی بھیجا تھا، تو یہاں کچھ نہ کچھ تعلق اور ریلیشن ہے۔ اور فرمایا فعصى فرعون الرسول، لیکن فرعون نے رسول کی نہیں مانی، رسول کی نافرمانی کی۔ فأخذناه أخذا وبیلا، تو ہم نے اس کی پکڑ کی، بہت سخت پکڑ ہے۔ یہ 2 آیتیں ہیں، ان 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے پوری بات کا نچوڑ بیان کیا ہے، پورے واقعے کا کرکس آف دا میٹر جس کو آپ کہیں، کہ پورا معاملہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں پر آپ آگے جب پورا واقعہ ہم پڑھیں گے تو اس کا یہ اختصار ہے کہ تمہارے پاس رسول بھیجا گیا ہے، فرعون کے پاس بھی بھیجا گیا تھا، دیکھو اس کا کیا حال ہوا، اس نے نہیں مانا نا، ہم نے کیسی پکڑ کی، تمہاری بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں واقعہ بیان کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھو اس کے پاس کتنا پاور تھا، تمہارے پاس ہے اتنا پاور، تم سردار ہو، وہ بادشاہ تھا، تم تو قبائلی زندگی میں جی رہے ہو، اور تمہارے پاس ایک چھوٹا پاور ہے، مکے کا پاور ہے، اس کے پاس فوج تھی مصر کی، اور اتنا بڑا بادشاہ تھا وہ۔
اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے، اس نے نہیں مانا بات، مخالفت کی موسیٰ علیہ السلام کی، اللہ نے اس کا کیا حال کر دیا دیکھو۔ تو نہیں ماننے والوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ تو یہ جو رسول تم کو دعوت دے رہا ہے توحید کی، آخرت کی تیاری کی، اس کا مذاق مت اڑاؤ، اس کی مخالفت مت کرو، نافرمانی مت کرو، یہ مت دیکھو کہ اس کے پیچھے کوئی پاور نہیں ہے، کمزور لوگ ہیں اس رسول کے ساتھ، کیا بگاڑ لیں گے ہمارا۔ رسول اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن وہ اللہ تمہارا بگاڑ سکتا ہے۔ اور اگر تم کو نہیں ماننا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو اپنے ماضی کو بھی دیکھ لو، فرعون کی تاریخ کو دیکھ لو، کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کیا نہیں تھا فرعون کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کا کیا حال کیا دیکھو، جب اس کا کر سکتا ہے تو تمہارا بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں اس تناظر میں اس بات کو بیان کیا۔ یہ تقریباً 12 آیتیں ہیں جن میں موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا قصہ بیان ہوا ہے، اور کئی مقامات پر قرآن میں بہت زیادہ یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بار بار آتا ہے۔ تو یہاں بہت اختصار سے 12 آیتیں ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہل اتاک حدیث موسیٰ، اے نبی کیا آپ کے پاس موسیٰ کا قصہ آیا ہے؟ یہ تشویق کا انداز ہے، سنا ہے تم نے؟ تو اس طرح سے جب بولا جاتا ہے کیا، اس طرح سے شوق پیدا ہوتا ہے اور انسان اور زیادہ دھیان لگا کے سنتا ہے کہ اے نبی کیا آپ کے پاس موسیٰ کا قصہ بھی آیا ہے؟ یہاں آپ دیکھیں لفظ آیا ہے حدیث موسیٰ۔ حدیث عربی زبان میں بات کے لیے آتا ہے، لیکن حدیث کا لفظ قصے کے لیے بھی آتا ہے، واقعہ وہ بھی بات ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات، تو قصوں کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں واقعات کے لیے، انبیاء کے واقعات کے لیے یا قوموں کے واقعات کے لیے حدیث کا لفظ آیا ہے۔ تو قصہ مراد اس سے، کیا تمہارے پاس اے نبی کیا آپ کے پاس موسیٰ کا قصہ آیا ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب موسیٰ کے رب نے موسیٰ کو پکارا بالوادی المقدس طویٰ، ایک مقدس وادی میں، طویٰ میں، اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، فقل هل لك الى ان تزكى، اور جا کے اس سے کہو کہ کیا میں تمہیں رہنمائی دوں اس طرف کہ تم پاکیزگی اختیار کرو، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور کیا میں تمہیں تمہارے رب کی طرف رہنمائی نہ کروں کہ تم خشیت والے بن جاؤ۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑی بڑی نشانیاں بتائیں۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، لیکن فرعون نے جھٹلایا اور نہیں مانا، نافرمانی کی۔ ثم ادبر یسعی، اتنا ہی نہیں بلکہ پیٹھ پھیر کے مڑا اور یعنی انکار کیا، عقیدتاً و عملاً، پیٹھ دکھائی حق کو، موسیٰ علیہ السلام کو، حق اور اہل حق کو پیٹھ دکھا کے انکاری بنا۔ ثم ادبر یسعی، اور چال بازیوں کے لیے کوشش کرنے میں لگ گیا، جٹ گیا۔ فحشر فنادی، اور اس نے لوگوں کو، اپنے درباریوں کو اور کئیوں کو جمع کیا، عوام کو جمع کیا۔ فحشر فنادی، اور پکار لگائی، اعلان کیا۔ فقال انا ربکم الاعلی، کیا اعلان کیا؟ کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فقال انا ربکم الاعلی فأخذه اللہ نکال الآخرة والأولى، پس اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کی، ایسی پکڑ کے اسے عبرت بنا دیا، نکال الآخرة والأولى، پہلی میں بھی اور دوسری میں بھی، یعنی
آخرہ بعد والی اور اولا پہلی، دونوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کی سی تفصیل آگے آئے گی. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اس میں عبرت ہے، اس میں عبرت ہے، سبق لینے کی بات ہے ایسے شخص کے لیے جو ڈر رکھتا ہے اپنے دل میں، جسے اندیشہ لگا رہتا ہے، جو بچنا چاہتا ہے، جو خوف کھاتا ہے برے انجام سے، مالک کی پکڑ سے ڈرتا ہے، برے انجام سے ڈرتا ہے، اس کے لیے اس میں سبق ہے. بس اتنا اللہ نے یہاں بیان کیا ہے. اس کے بعد بات آگے دوسری ہوگی. اب اس کے بعد آسمان و زمین کی بات چھیڑنے والی ہے، لیکن وہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کر کے پچھلی بات کو جاری رکھا ہے. یہ بطور مثال بیان کیا. تم نہیں مان رہے ہو رسول کی بات کو، توحید کی دعوت نہیں مانتے، آخرت کی دعوت نہیں مانتے، تو ذرا دیکھ لو فرعون بھی نہیں ماننے والوں میں سے تھا. نہیں ماننے والوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، دیکھو ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے گا، ہمارے پاس پاور ہے. اس کے پاس بھی پاور تھا. تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس بہت پاور تھا. لیکن اللہ رب العالمین اکڑ اور گھمنڈ کرنے والے ظالم و جابر کو بھی برباد کر سکتا ہے. اللہ کے مقابلے میں دنیا کی طاقت نہیں ٹکتی. تو طاقت کا غرور اور گھمنڈ قریش کے سرداروں میں تھا. ہمارے پاس پاور ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، سرداری ہے. تمہاری سرداری اتنی ہے، وہ بادشاہ تھا، بادشاہ کو اللہ نے کیا کیا، دیکھو تم کیا ہو. تو یہاں پر ان کے لیے ایک، اسی لیے کہا کہ اس میں عبرت ہے. عبرت ہے اس میں کہ اس کو دیکھ کے اپنے بارے میں سوچو. عبرت کیا ہوتی ہے؟ جیسے کوئی آدمی مثال کے طور پر شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، تو کہا جاتا دیکھو شراب پینے سے کیا ہوا اس کا، ذرا بچو. تو انسان اپنے لیے اس سے عبرت لیتا ہے یا اپنے کوئی قریبی کو بتاتا ہے کہ دیکھ اس کا کیا ہوا، سبق لے اس سے. یعنی تو بھی اگر ایسا کرے گا تو تیرا بھی ایسا ہوگا. تو مت کر اگر ایسا نہیں ہونا چاہتا ہے، تو اس انجام کو نہیں پانا چاہتا ہے، برباد نہیں ہونا چاہتا ہے، یہ جو کر رہا ہے نا اس سے بچ، دیکھ اس کا کیسا ہوا. تو فرعون کا واقعہ قریش اور مشرکین مکہ کے سامنے بیان اس لیے کیا جا رہا ہے، دیکھو اکڑ کرنے والوں کا، گھمنڈ کرنے والوں کا اور طاقتور لوگوں کا جب نبی کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، حق کی مخالفت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا انجام کیسا کرتا ہے. تو تم اپنے بارے میں بھی سوچ لو کہ تمہارا بھی انجام ایسا ہو سکتا ہے. جو اس کا ہوا وہ ہو سکتا ہے، ایک بار ہوا کئی بار ہو سکتا ہے. تو یہاں یہ بات بیان کی گئی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں ایک ایک آیت کے ضمن میں کیا کیا اسباق ہمارے لیے ہیں اور کیا باتیں علماء نے کہی ہیں. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی یہ واقعہ کیوں اچانک آخرت کی بات چھڑی. پہلے فرشتوں کا بیان ہوا، موت والے فرشتے، روح قبض کرنے والے فرشتے، موت سے بات شروع ہوئی اور کائنات کا نظام فرشتے کیسے اللہ کے حکم سے چلا رہے ہیں اس کا بیان ہوا کہ کائنات قانون میں جکڑی ہوئی ہے، اللہ کے اوامر کے تابع ہے، جس میں خصوصی طور پر موت کا بھی معاملہ ہے، نظام ہے. اچھے برے کی موت پہلے اس کو بیان کیا گیا. پھر اس کے بعد قیامت کا منظر سامنے رکھا گیا کہ وہ قیامت جس کا تم انکار کرتے ہو وہ آئے گی تو کیا ہوگا، تمہارے بس میں نہیں ہے. ایک بس پکار لگے گی اور تم جمع ہو جاؤ گے. پھر یہاں بتایا گیا تیسرے لیول پہ، اب تیسرا مرحلہ آ رہا ہے سورت کا، تیسرا حصہ ہے. نہیں ماننے والوں کا کیا ہوتا دنیا میں بھی، وہ تو آخرت میں ہوگا. کس نے دیکھا، وہ تو آلریڈی نہیں مان رہے نا. نہیں ماننے والے تو ویسے بھی آخرت کو نہیں مان رہے، تو معلوم نہیں کیا ہوگا، کون مانتا ہے اس کو. دنیا میں بھی ہوتا ہے، دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ آتی ہے، آخرت میں تو آئے گی. لیکن تاریخ کو پڑھ لو اچھی طرح سے کہ اللہ کی بات نہیں ماننے والے صرف آخرت کا عذاب نہیں، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. آخرت میں تو پکڑ ہے، اولا میں بھی ہے، دنیا میں بھی ہے.
تو یہ مت سمجھنا کہ آخرت معلوم نہیں ہے کہ نہیں ہے. دنیا میں دیکھ لو، تاریخ بتا رہی کہ دنیا میں بروں کی پکڑ ہوتی ہے، صرف آخرت میں نہیں. تو اللہ نے یہاں پر یہ تیسرے مرحلے میں یہ بات بیان کی ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یخبر تعالی رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن عبدہ ورسولہ موسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے اپنے ایک دوسرے بندے اور جو رسول بھی تھے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. انبیاء کی تاریخ لمبی تاریخ ہے، اور اس میں نہیں ماننے والے ایک سے ایک نامچین لوگ گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مٹی میں ملا دیا، جن میں فرعون بھی ہے. تو اپنے بندے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بتایا انہو ابتعثہ الی فرعون وایدہ بالمعجزات، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف مبعوث کیا رسول بنا کر، اور انہیں ان کی تائید کی بڑے بڑے معجزات کے ذریعے سے. وما ھذا استمر علی کفرہ وطغیانہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے اتنے بڑے بڑے معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی فرعون اپنے کفر اور اپنی سرکشی ہی پر ڈٹا رہا، اسی راستے پر چلتا رہا. حتی اخذہ اللہ اخذ عزیز مقتدر، یہاں تک کہ جب اس کا گھڑا بھر گیا تو اللہ رب العالمین نے اس کی پکڑ کی، شدت والی قدرت والی پکڑ. اللہ تعالیٰ عزیز ہے، مقتدر ہے، ایسی سخت پکڑ کی کہ اب وہ چھوٹ نہیں سکتا. وَكَذَلِكَ عَاقِبَةُ مَنْ خَالَفَ وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتَ بِهِ، اور اللہ نے بتایا نبی کو، دیکھو اے نبی، ایسے ہی انجام ہوگا ان لوگوں کا جو آپ کی مخالفت کریں اور آپ جس دین کو لے کر آئے ہو اس کو جھٹلائیں. موسیٰ علیہ السلام کا جھٹلانے والا، اس کا بھی وہی انجام ہوا. آپ کی بھی بات جھٹلانے والوں کا انجام برائی ہے. وَلِهَذَا قَالَ فِي آخِرِ الْقِصَّةِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ، اسی لیے قصے کے اخیر میں اللہ نے فرمایا اس میں عبرت ہے اس کے لیے جو اپنے دل میں ڈر رکھتا ہے. اس کو بھی ہم اخیر میں سمجھیں گے کہ اس کا کیا معنی ہے. امام القرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا تَصْلِيَةٌ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو فرعون کا قصہ، موسیٰ کا قصہ بیان کیا اللہ نے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اللہ نے اس میں دی ہے. ای ان فرعون کان اقوی من کفار عصرک، اس میں ایک طرف تو فرعون کا جو قصہ بیان کیا ہے اس میں ایک طرف انکار کرنے والوں کے لیے ڈانٹ ہے، سوچنے کے لیے موقع ہے، سوچ لو، ٹائم ہے تمہارے پاس ابھی بھی. لیکن دوسری طرف اس میں تسلی بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ انکار کرنے والوں کے درمیان حق کا داعی جب اس کی دعوت اتنی سچی ہے لیکن لوگ اس کو مذاق بنا دیتے ہیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے، پھر مذاق کے ساتھ ساتھ وہ اس کے خلاف جارحیت کا بھی اور مار پیٹ اور ستانا یہاں تک کہ وہ معاملہ کرتے ہیں، اور یہاں تک نوبت آ جاتی ہے تو حق کے داعی کا دل دکھتا ہے. اللہ نے یہاں تسلی دی. اصل تک کیسا کیا ہوگا اب، یہ طاقتور لوگ ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، بادشاہ مخالف ہے، قبیلے والے مخالف ہیں، عوام مخالف ہے، کیا ہوگا ہمارا. تو وہ جو تکلیف ہوتی ہے انبیاء کو، خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس ماحول میں جو تکلیف ہو رہی تھی، اللہ رب العالمین نے آپ کو تسلی دی. کہا ای ان فرعون کان اقوی من کفار عصرک، یعنی اللہ کی طرف سے گویا کہ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ فرعون آپ کے زمانے کے جو کفار ہیں ان سے زیادہ طاقتور تھا. ثم اخذناہ، لیکن اس کے بعد بھی ہم نے اس کی پکڑ کی. وَكَذَلِكَ هَؤُلَاء، اور ایسا ہی ان کا بھی ہوگا. اپنا دل چھوٹا نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ مدد ہوگی نہیں ہوگی، کیا ہوگا ہمارا. موسیٰ علیہ السلام کمزور تھے، فرعون طاقتور تھا، ان سے زیادہ طاقتور تھا جو آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. اللہ نے اس کی پکڑ کی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا. اللہ تعالیٰ آپ کی مخالفین کی بھی پکڑ کر سکتا ہے اور آپ کی حفاظت کر سکتا ہے.
سمجھ میں آئی بات یہاں پہ؟ یعنی کیوں بیان کیا جا رہا ہے اس تناظر میں فرعون کا واقعہ کہ آپ کے انکاری جو ہیں یہ فرعون سے بڑھ کے تو نہیں ہے نا. جب اللہ نے اس کو برباد کیا تو یہ کیا ہے؟ تو آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ مایوس نہ ہوں، بلکہ آپ ڈٹے رہیں اپنے کام پر. اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو کیسا بچایا اللہ نے. تو یہاں یہ دونوں اعتبار سے بات ہے، مشرکین اور کفار کے لیے تنبیہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اہل ایمان کے لیے تسلی ہے. اس میں تسلی ہے. امام القرطبی نے یہ بات کہی ہے. تو ایک بات ابن کثیر نے کہی جو کفار کے بالمقابل بتایا، اور یہاں امام القرطبی نے بتایا کہ اس میں صرف ان کے لیے مخالفت کی بات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی اس میں ہے. تو کہا کہ حل اتاک حدیث موسیٰ، اے نبی کیا آپ کو موسیٰ کا قصہ پہنچا ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ. قصہ شروع کہاں سے کیا؟ پیچھے کا پچھلا سب چھوڑ دیا. اگر تفصیل میں جانا ہے تو سورہ قصص آپ دیکھیے یا آپ سورہ طٰہٰ اس میں پڑھیے. یہاں قصہ شروع کیا کیونکہ یہاں کانٹیکسٹ کیا ہے، نہیں ماننے والوں کا کیا ہوتا. تو اللہ نے قصہ شروع کیا وہاں سے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا جا رہا ہے. کہا اذ ناداہ ربہ، جب تیرے رب نے موسیٰ کو پکارا. نادا پکارنا، ندا پکار، اذان کو بھی ندا کہتے ہیں. اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن یا یقول، کہ جب ندا سنو، اذان سنو تو ویسے کہو جیسے مؤذن پکارتا ہے، تم بھی وہی کہو جو وہ کہتا ہے. ندا کہتے ہیں اس کو. نادا ربہ، پکار کے اللہ نے کہا، یعنی آواز تھی. موسیٰ علیہ السلام نے سنا اس کو، اور وہ کلام تھا اللہ سے. خالی ان کے دل میں بات آئی ایسا نہیں، بلکہ واقعی انہوں نے کانوں سے اس کو سنا. اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، مقدس وادی طویٰ میں تیرے رب نے موسیٰ کو پکارا، آواز دی. طویٰ کیا ہے؟ یہ کون سی وادی ہے؟ قرآن کریم میں سورہ مریم میں آیت نمبر 52 میں، اب دیکھیے قرآن میں ایک جگہ دوسری جگہ کو واضح کرتی ہے، اور یہ ایک دن میں اترا ہوا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں اترا ہے، لیکن ایک بات دوسری کی تائید کرتی ہے، جو خود اپنی ذات میں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو کہا کہ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، یہاں ندا کی بات ہو رہی ہے. اذ ناداہ ربہ، جب تیرے رب نے ندا لگائی، پکارا موسیٰ کو. ایک اور مقام پر اللہ نے ندا کو ذکر کیا ہے، کہا وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے موسیٰ کو پکارا. کہاں سے پکارا؟ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، طور کی دائیں جانب سے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے ہے کہ طور کی، یعنی کوہ طور یا طور کا جو پہاڑ ہے، یہ مدین اور مصر کے درمیان میں تھا. موسیٰ علیہ السلام مدین گئے، وہاں نکاح ہوا. اب وہ تفصیل ہم جب انشاءاللہ سورہ قصص وغیرہ پڑھیں گے تب دیکھیں گے، وہ ہم دوسری طرف چلے جائیں گے، بہت لمبا قصہ ہے وہ. یہاں مصر میں تھے، اور فرعون کا آدمی اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی، ان دونوں میں کچھ جھڑپ ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کو اس نے آواز دی، بنی اسرائیل، اس نے آواز دی بچاؤ. بچانے گئے، بچانے میں اس کو مارے تو وہ قبطی یا فرعون کا جو آدمی تھا مر گیا. موسیٰ علیہ السلام ہے، مار دیا، مر گیا وہ ایک دم. تو یہ ان انٹینشنل تھا، یہ ان کی نیت نہیں تھی کہ اس کو قتل کریں، بس مارا اس کو تو مرا ہی. وہ موسیٰ علیہ السلام تھے ایسے، تو گیا وہ. اب وہ آدمی تھا فرعون کا. اب ان کے دل میں ڈر ہوا کہ اب میرے خلاف تو کیس بن جائے گا، اور معلوم نہیں کیا ہوگا کہ بادشاہ کے آدمی کے خلاف اس نے کارروائی کی ہے.
تو وہاں سے وہ نکل گئے اور مدین چلے گئے. مدین میں پھر لمبا زمانہ رہے, نکاح ہوا, بیوی کو لے کے واپس مصر آ رہے تھے, تب کا یہ واقعہ ہے. مصر واپس آ رہے تھے مدین سے, تو اس وقت میں ان کو آگ دکھی. تو سوچا کہ بیوی کے لیے کچھ ضرورت پڑی ہے تو آگ جا کے آگ لے کر آئیں گے. آگ لینے گئے, کیا ملی؟ نبوت, روشنی. تو روشنی دکھائی دی, تو سوچا لے کے آئیں گے, آگ کام ہے, یہاں ضرورت پڑے گی, کوئی ہوگا, کچھ مدد ہوگی, جو بھی سوچا ہوگا. تو گئے وہاں پر, تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا, واقعی کلام. یہ نہیں کہ ان کے دل میں بات آئی, جیسا بعض لوگوں نے کہا ہے جو اللہ کی صفت کلام کو نہیں مانتے, تأویلات اور تأویلات اور تأویلات. نہیں, اللہ نے واقعی کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے, جو موسیٰ علیہ السلام نے سنا اور بات چیت ہوئی, جیسا کہ آگے آئے گا. کہا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ. تو اب دیکھیے وہاں اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى, وہاں طور نام نہیں آ رہا ہے, لیکن یہاں پر کیا ہے, دوسری جگہ اللہ نے کہا کہ کیا ہے, طور جو ہے پہاڑ ہے, اور اس کی دائیں جانب سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی, ان کو اپنی دائیں طرف سے آواز آ رہی تھی. تو سورہ مریم میں یہ بات ہے. طوٰی جو ہے یہ وادی ہے. وادی کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑوں کے درمیان میں جو جگہ ہوتی جہاں سے پانی بہتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ویلی, جس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں وادی. تو اس وادی میں ایک جگہ تھی پلین, وہ طوٰی ہے. اور وہ جو پہاڑ ہے, وہ پہاڑ کون سا ہے؟ طور. تو کہا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ, ہم نے طور کی دائیں جانب سے موسیٰ کو پکارا. سورہ مریم آیت نمبر 52. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ هُوَ الطُّورُ, مقدس وادی سے مراد یہاں کیا ہے؟ یہ طور ہے, طور کی وادی ہے, یعنی طور کے پہاڑ میں کے دامن میں جگہ ہے ایک. والوادی هو مجرى الماء, اور وادی پانی کے بہنے کی جگہ کو کہتے ہیں, کہ پہاڑوں کے درمیان سے پانی بہتا ہے, اس کو وادی کہتے ہیں. وَسَمَّاهُ اللَّهُ مُقَدَّسًا لِأَنَّهُ كَانَ فِيهِ الْوَحْيُ إِلَى مُوسَىٰ علیہ الصلاۃ والسلام. یہ مقدس کیوں ہوئی؟ کہا اس لیے مقدس کہا اللہ نے اس کو, کیونکہ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی, موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. تو یہ جگہ کیا ہے؟ مقدس جگہ تھی. مقدس پاک کو کہتے ہیں. وَقَوْلُهُ طُوًى اسم للوادی, اور یہ جو طوٰی ہے یہ وادی کا نام ہے. تو کوہ طور کے دامن میں وادی طوٰی میں اللہ تعالیٰ نے کلام کیا, کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. علامہ شنقیطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر اضواء البیان میں, کہتے ہیں قوله تعالی ناداہ ربہ بالواد المقدس, کہتے ہیں بین القرآن الکریم انہ الطور فی قوله تعالی فلما قضى موسى الاجل وسار باہلہ آنس من جانب الطور نارا. کہتے ہیں علامہ شنقیطی کی تفسیر ہے اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن, قرآن کی آیات, قرآن ہی کی آیات کی تفسیر کیسے کرتی ہیں, انہوں نے اس تفسیر میں بیان کیا ہے. تو ایک آیت جب آتی ہے اس کے ضمن میں کئی آیتیں وہ دوسری جگہوں سے لے کر آتے ہیں وضاحت کرنے کے لیے, اور اس کے علاوہ اس پر کلام بھی ہوتا ہے, احادیث بھی اس میں آتی ہے. لیکن خاص موضوع اس کا یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن میں کیسے بیان کی, اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا اس کو. تو کہتے ہیں کہ یہی بات جو یہاں پر آئی ہے کہ اللہ نے مقدس وادی میں پکارا, تو کہتے ہیں قرآن ہی میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس سے مراد طور ہے, کوہ طور ہے. فلما, جسے اللہ نے فرمایا فلما قضى موسى الاجل, جو مدت مدین میں رہنے کی تھی اس کا لمبا قصہ ہے, اتنی مدت ان کو کام کرنا تھا مہر دینے کے اعتبار سے بیوی کا, تو اتنی مدت رہے وہاں پر,
اور جب مدت ختم ہو گئی اب وہاں سے روانہ ہونا تھا، اپنے دیس آنا تھا واپس. فلما قضى موسى الاجل وسار باهله، اور اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ جب وہ نکلے وہاں سے سفر میں، آنس من جانب الطور نارا، انہیں طور کے ایک جانب آگ محسوس ہوئی کہ یہ آگ ہے وہاں پر، اور آگ کی ضرورت ہے یا مدد مل سکتی، کوئی ہوگا وہاں پر کچھ سپورٹ ملے گا. تو آگ ان کو دیکھیے، آگ عموماً کہاں ہوتی ہے؟ جب لوگ بھی ہوتے ہیں وہاں پہ، تو انسان کے لیے کچھ اسباب کھانے پینے کی اور ضروریات بھی مہیا ہوں گی. کچھ نہیں تو نہیں اپنے لیے آگ مل جائے گی کچھ کھانا پکانے کے لیے. تو ان کو جب آگ وہاں دکھائی دی تو یہ کہاں دکھائی دی؟ اللہ نے کہا من جانب الطور. تو یہاں وضاحت آئی کہ وہ جو جگہ تھی جہاں موسیٰ علیہ السلام کو آگ دکھائی دی وہ کون سی جگہ تھی؟ طور. اور آگے بھی اللہ نے بہت ساری باتیں بیان کی. پھر کہا فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة. جب موسیٰ علیہ السلام آگ سے قریب ہوئے، فلما اتاها نودي، انہیں پکارا گیا. اب یہاں ندا کی بھی بات آئی. نودي من شاطئ الوادي الايمن، اس وادی کی دائیں جانب جو جگہ تھی وہاں سے ان کو فی البقعۃ المبارکہ، ایک مبارک جگہ میں انہیں اللہ تعالیٰ نے پکارا. تو یہاں البقعۃ المبارکہ اسی کا دوسرا نام کیا ہے؟ وادی المقدس. الوادی المقدس کہتے ہیں والمبارکہ تساوی المقدس. پاک جگہ میں، پاک وادی میں اللہ نے ان سے کلام کیا. اور یہاں دوسری جگہ کیا کہا اس کو؟ البقعۃ المبارکہ، مبارک زمین کا حصہ، زمین کا وہ حصہ جو مبارک ہے. تو یہ ایک ہی بات ہوئی جو دو جگہوں پر اللہ نے بیان کی ہے. فبین تعالی ان المنادات كانت بالطور وهو الوادی المقدس وهو طوى. اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا وہ پہاڑ طور تھا، اور اس کی وادی جو مقدس وادی ہے یہ طوا نام کی تھی. تو یہ کہیں اور نہیں تھا بلکہ طور کے دامن میں ایک مقدس جگہ ہے، اور وہ وادی ہے اس کا نام کیا ہے؟ طوا. قرآن کریم میں اس پہاڑ کو، کوہ طور کو، طور سینین بھی کہا گیا ہے. کون سی صورت میں یہ؟ والتین والزیتون میں ہے. تو وطور سینین جو ہے یہ وہی ہے، کوہ طور ہے، اس کا یہ بھی نام ہے. اور ایک جگہ پر سورہ المؤمنون میں طور سینا اس کو کہا گیا ہے. تو یہ جو طور سینا ہے یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی وہی ہے. تو طوا جو ہے مطی کی وجہ سے چل چل کے وہاں چلا جاتا ہے، تو اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ طوا. وہ طوا ہے، وادی طوا کا نام ہے. اللہ نے فرمایا اب یہ جو جگہ ہے یہ طے ہوئی کہ کون سی جگہ تھی وہ جس میں اللہ نے کلام کیا؟ کوہ طور اور اس کی وادی طوا. لیکن بات کیا ہوئی وہاں پر؟ اللہ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى. اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ. وہاں سے بھاگ کے آئے ہیں، بادشاہ ہے، ظالم ہے، جابر ہے. اب بھیج رہے اللہ تعالیٰ کس کے پاس؟ فرعون کے پاس جاؤ. اذهب الى فرعون، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے انه طغى، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے. فرعون کے پاس جاؤ اور اس کی حالت بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ وہ کیسا ہے؟ بہت شرارتی ہو گیا، وہ سرکش ہو گیا ہے. علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انه طغى ای جاوز القدر فی العصیان. طغى کا مطلب ہوتا ہے حد پار کر جانا. کس چیز میں حد پار کر گیا؟ امام القرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نافرمانی میں حد پار کر گیا. اللہ کی نافرمانی کی، گناہوں کی، ظلم و زیادتی کی، بلکہ شرک اور کفر کی حد پار کر گیا ہے. حد پار کر گیا ہے تو اللہ کی نافرمانی کی حد پار کر گیا ہے. تو یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا.
موسیٰ علیہ السلام ایک نیک بندے، رسالت دی جا رہی ہے یہاں پر، اور بھیجا کس کے پاس جا رہا ہے؟ سرکش کے پاس، اور بتایا بھی جا رہا ہے بہت شریر ہے وہ، بہت سرکش ہو گیا ہے وہ۔ یہاں پر دو باتیں معلوم ہوئی، ایک، اللہ تعالیٰ نے جس کے پاس بھیجا اس کے بارے میں بتایا کہ وہ کیسا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے دعوت کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ داعی کو مدعو کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، اس کی پوزیشن کیا ہے، وہ کیسا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اس کی حالت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو جب یمن بھیجا تو کہا تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، نالجبل لوگ ہیں، علم والے لوگ ہیں، ان کے پاس پچھلی کتابوں کا علم ہے، تو تم ان کو دعوت دو گے تو ایسے دعوت دینا ہے۔ تو آپ نے بتایا، اللہ نے بھی یہاں پر کیا بتایا؟ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے کیونکہ یہ تو چلے گئے تھے، اب اس کی پوزیشن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا۔ تو مدعو کے بارے میں جس کو دعوت دی جاتی ہے اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی بات کرنا شروع کر دیں اس کو جانے بغیر، آپ اس کو جاننا چاہیے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں۔ بھائی آپ ایک عام آدمی سے بات کر رہے ہیں اور ایک کمشنر سے بات کر رہے ہیں اور آپ اس کو دعوت دے رہے ہیں، دونوں میں فرق ہوگا نا، اس کے مرتبے کا، اس کی پوزیشن کا خیال بھی آپ کو رکھنا پڑے گا۔ آپ بچے کے جیسا اس کو نہیں سمجھا سکتے۔ تو لوگوں کے بعض اوقات ہوتا ہے لوگ علماء کے پاس لے کے آ جاتے ہیں، اس سے بات کرو، اب عالم کو نہیں معلوم یہ کون ہے، بعد میں معلوم پڑتا ہے یہ کون ہے، تو پہلے بتایا دیتے اور اچھے سے سمجھاتا تھا اس کو۔ آدمی بتاتا نہیں، یہ غلطی ہے۔ ہم کسی عالم کے پاس کسی کو لے جائیں سمجھانے کے لیے، کچھ بات بتانے کے لیے، کچھ شبہات ہیں اس کے، یہ نہیں کہ آپ نیند میں سے اٹھ کے کسی کو بھی کسی کے بھی پاس لے جائیں، کرو اس کو ہدایت مل جائے گی، اللہ چاہے گا تو سب ہوگا انشاءاللہ، ہوگا اللہ، لیکن قاعدہ بھی تو کچھ چیز ہوتا ہے۔ اللہ بتا رہا موسیٰ علیہ السلام کو، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ کسی عالم سے کسی کو اگر ملا رہے ہیں تو آپ عالم کو بتائیں کہ میں کل فلاں کو لے کر آ رہا ہوں، اس کا یہ پروگرام ہے، اس کا یہ پاسٹ ہے، اس کا یہ کیریکٹر ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کی یہ حالت ہے، تاکہ عالم کو پہلے سے معلوم ہو کہ یہ آدمی جس سے بات ہونے والی ہے اس کا مزاج کیا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے، یہ کیا حالت میں ہے، یہ کیا مانتا ہے کیا نہیں مانتا ہے۔ پھر جب بات کرے گا تو صحیح ڈھنگ سے اس سے بات کر سکتا ہے، بلکہ وہ کون ہے یہ بھی بتایا جائے، سماج میں اس کا مقام ہے۔ اب عالم دیکھ رہے کوئی آرڈینری آدمی اس سے ویسی بات کر لیا اور بعد میں اس کو غصہ آ گیا، ایسی بات کرتے ہیں مجھ سے، میں سماج کا سردار ہوں۔ اب عالم کو اس نے بتایا نہیں، میرے بھائی کو لے کے آ رہا، ہاں بھائی بولا اس کو، لیکن وہ ہے کون؟ بڑا آدمی ہے، وہ عالم نے عام آدمی سمجھ کے بات کی اس سے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو ایک اصول یہاں یہ یاد رکھیں کہ دعوت کے سلسلے میں مدعو کے احوال کو جاننا بھی ایک حکمت کی بات ہے، اور آپ اگر کسی عالم کے پاس کسی کو لے جاتے ہیں، کسی سے بات کراتے ہیں عالم کی، تو عالم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کون ہے، کیسا ہے، کیا مانتا کیا نہیں مانتا، اس کا کیا ہوا ہے۔ تو یہ سمجھداری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، کہا اذهب الى فرعون انه طغى۔ یہاں دوسری بات یہ ہے کہ فرعون اتنا بگڑا ہوا ہو کے بھی اتنے نیک انسان کو بھیجا گیا فرعون کے پاس۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ یہ نہیں کہا گیا وہ بگڑا ہوا ہے چھوڑ دو اس کو اس کے حال پہ۔ ہم لوگوں کا کیسا ہوتا ہے، وہ شریر آدمی ہے اس کو چھوڑ دو، فرعون سے زیادہ شریر ہے اور تو موسیٰ سے زیادہ نیک ہے، سوچ۔ ہاں، یعنی دعوت کے اصولوں میں سے یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ چل کے ہمارے پاس آئے، وہ بگڑا ہوا ہے اس کی ضرورت ہے، میں کیوں جاؤں اس کے پاس، بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس نیک کو بھی جانا پڑتا ہے بگڑے ہوئے کے پاس، لیکن نیک کے پاس علم ہونا چاہیے، خالی جذبہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین وحی کا علم دے کے اب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا جا رہا ہے، جبکہ وہ بگڑا ہوا ہے، سرکش ہے، سب کچھ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ایک نیک صالح انسان ہیں، تبھی تو اللہ نے چنا ان کو، اللہ کا انتخاب ہے وہ،
اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیج رہا ہے. کیا کہا اور دعوت کیسی دینا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. انداز جو ہے سوالیہ انداز ہے، اس سے جاؤ، اس سے بات کرو، اس کو بتاؤ. کیا بتاؤ؟ دو باتیں. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، میں بتاؤں تم کو کہ تم کیسے پاک ہو سکتے ہو، تم کیسے پاک ہو سکتے ہو، تم کو بتاؤں. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور میں فرعون سے کہو میں تجھے رب کی طرف رہنمائی کروں کہ تو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے ہو جائے، تو پاک ہو جائیں گناہوں سے، اور اللہ کی طرف تیری رہنمائی کروں کہ تو بھی اللہ سے ڈرنے والے بندوں میں شامل ہو جائے، جو کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہو. تو اس سے جا کے یہ دعوت دو. اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر سورۃ طٰہٰ میں، کیونکہ اکیلے موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، ان کے ساتھ میں ان کے بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت عطا کی. کیا نام تھا ان کا؟ ہارون علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کے مانگنے پر اللہ نے دیا ان کو. وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون أَخِي، اے اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرا ساتھی بنا دے، میرے اس کام میں شریک کر دے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، میری ڈیوٹی میں، رسپانسبلٹی میں، اس مسئولیت میں، ذمہ داری میں میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی شریک کر دے. تو اللہ نے دونوں کو بھیجا، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس دعوت دو اس کو. اذهبا الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ تم دونوں، بڑا سرکش ہو گیا ہے وہ. فقولا له قولا لینا، اور ہاں اس سے تھوڑی نرم بات کرنا. فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، امید ہے کہ وہ نصیحت مانے اور ڈرنے والوں میں شامل ہو جائے. یخشا یہاں بھی آ رہا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں بعض سلف سے انہیں یہ بات ملتی ہے کہ تو موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ نیک نہیں اور وہ فرعون سے زیادہ بگڑا ہوا نہیں، پھر بھی تو اس سے ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے، نرم بات کر. یعنی ہم جب لوگوں سے بات کرتے ہیں، کسی میں برائی ہے، کسی میں بگاڑ ہے، اس کی اصلاح کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ 50 مرتبہ اس کو بول چکے اور نہیں مانتا، ایسا تو نہیں ہے. آپ اس کو سمجھا رہے، لیکن آپ اس کا بگاڑ دیکھ کے اس سے نفرت کرتے ہو. آپ اس سے نرم بات کرو تاکہ اس کی اصلاح ہو. وہ فرعون سے زیادہ بگڑا ہوا تو نہیں نا. فرعون اتنا بگڑا ہوا ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا، اور ہارون علیہ السلام سے بھی، دو نبی کہا تم دونوں فرعون سے کیسی بات کرو؟ سخت بات کرو، نرم بات کرو. کیوں نرم بات کرو؟ اس لیے کہ وہ بادشاہ ہیں؟ نہیں، نرم بات اس لیے کرو، نرمی سے جب بات کرو گے تو اپنی غلطی پہ سوچے گا، لعلہ یتذکر، وہ نصیحت مانے گا، وہ غور کرے گا، تمہاری نصیحت اس کو فائدہ دے گی، یا وہ ڈرنے والوں میں شامل ہو جائے گا اللہ سے. کیونکہ نصیحت اکثر ہوتا کیا ہے، یہاں ایک بہت بڑا اصول ہے کہ ہم جب کسی کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں اور حق بات کرتے ہیں، کیونکہ حق کڑوا رہتا نا، تو ہم اور تھوڑی کڑواہٹ اس میں ملا کے بولتے ہیں. جب ہم کسی کے سامنے اس کو دین کی دعوت دیتے ہیں تو ڈیفالٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ گھٹیا ہے، میں اعلیٰ ہوں، مجھے ہدایت ملی، یہ لچا لفنگا ہے، یہ نکما ہے، میں ہوں. یہ جو چیز آتی ہے یہاں سے بگاڑ شروع ہو جاتا ہے. پھر آدمی بدتمیزی سے اس کو بات کرتا ہے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، یا اس کو بے عزت کر کے ذلیل کر کے بات کرتا ہے. ایسے سے وہ آپ کی نصیحت پر دھیان نہیں دیتا ہے، وہ آپ کی بدتمیزی پر دھیان دیتا ہے، اور نصیحت لینے کی بجائے نفرت کی غذا لیتا ہے، اس کو فائدہ نہیں ہوتا.
جب انسان غلط طریقے سے کسی کو دعوت دیتا ہے تو اس کی اصلاح نہیں ہوتی ہے اور بگاڑ ہوتا ہے، وہ آپ کا دشمن بھی بن جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے بگڑے ہوئے انسان کے پاس بھیجا اور کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں اس سے جا کے نرم بات کرنا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، امید ہے کہ وہ نصیحت قبول کریں یا ڈرنے والوں میں سے ہو جائے، جبکہ اللہ کو معلوم ہے نہیں مانے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو امید دلا رہا ہے، تمہارا کام ہے اصول کی پابندی کرنا، اللہ کو معلوم ہے نہیں مانے گا وہ، کہ اللہ کو نہیں معلوم ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ایک ضابطہ اور اصول موسیٰ علیہ السلام کو سکھا رہا ہے، تم نے ایسا ہی کرنا ہے کیونکہ اس کا نتیجہ ایسا ہوتا ہے۔ نرمی سے بات کرنے سے آدمی مانتا، اس لیے تم جا کے ایسا ہی کرو، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کا ہی کوئی مطلب نہیں، کیونکہ اللہ کو معلوم ماننے والوں میں ہے ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی بھیج رہا ہے نا اللہ، اور بھیج رہا ہے تو پھر جب جا کے کام کرو گے تو قاعدے سے کام کرو، اور قاعدہ کیا ہے؟ جب کسی کو نصیحت کی جائے تو نرمی سے نصیحت کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے، اخلاق سے سمجھانے سے انسان بات پر دھیان دیتا ہے، نصیحت پر دھیان دیتا ہے، اس پر دھیان نہیں دیتا کہ یہ میرے ساتھ بدتمیزی کیا، مجھ سے ڈانٹ ڈپٹ کیا اور مجھ کو یہ انسلٹ کیا۔ جب آپ انسلٹ کر کے بات کرو گے تو آپ کی بات پہ دھیان نہیں رہے گا، آپ کے طریقے پہ دھیان جائے گا۔ یاد رہے گی یہ بات؟ جب آپ کسی سے اس کی بے عزتی کر کے بات کرتے ہو تو اس کا دھیان آپ کی علمی بات پر نہیں ہوتا ہے، اپنی بے عزتی جو آپ نے اس کی بے عزتی جو کی ہے اس پر دھیان جاتا ہے، اور پھر وہ آپ کی بات صحیح بھی ہو تو قبول نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ انسلٹ ہوا ہے، اس کی ایگو ہرٹ ہو گئی ہے۔ اور یہ فرعون ہے، فرعون ہے وہ بادشاہ کی، اور وہ بھی کیسا؟ اللہ ہی بتا رہے ہیں، بہت سرکش ہو گیا ہے وہ، بہت شرارتی ہو گیا ہے وہ۔ اب ایسا بادشاہ اگر اس کی ایگو ہرٹ ہوئی کیا ہوگا؟ اور مصیبت آئے گی، وہ اور ظلم و جبر کرے گا۔ تو نے کہا کہ جا کے نرم بات کرو اس سے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اس سے جا کے نرم بات کرنا، امید ہے کہ وہ نصیحت قبول کریں یا ڈرنے والوں میں شامل ہو جائے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، کیونکہ کمال انسان کا یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، آخرت میں جنت کس کے لیے، نجات کس کے لیے؟ من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا رہا۔ تو یہ کمال ہے انسان کی عقل کا کہ اسے اللہ کی عظمت کا پتہ چلے، اور اللہ کی عظمت اور اپنی جواب دہی کا احساس اس کے دل میں پیدا ہو، اور پھر ایسا انسان صحیح زندگی گزارے۔ تو یہ کمال ہے انسان کی عقل کا، اس کے ایمان کا۔ اسی لیے شروع میں بھی کیا کہا؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو امید دلائی فرعون کے باب میں، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 43 اور 44۔ امام البغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَعْنَاهُ تَتَطَهَّرَ مِنَ الشِّرْكِ أَيْ تُسْلِمَ وَتُصْلِحَ، قال ابن عباس تشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہاں جو کہا ہے کہ اس سے جا کے کہو کیا میں تمہیں پاکیزگی کی راہ دکھاؤں، فَهَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، تو یہ جو تزکیٰ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا میں تمہیں پاکیزگی کی طرف لے جاؤں؟ پاک ہونا کس چیز سے؟ فرعون کو پاک کرنے کی بات کون کر رہا ہے؟ دعوت کون دے رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، لیکن کس چیز سے پاک ہونا ہے؟ تو کہتے ہیں شرک سے پاکیزگی کی بات ہے، کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم شرک سے کیسے پاک ہو سکتے ہو؟ ماضی میں تم نے بہت شرک کیا ہے، جو بھی کیا ہے، خود ہی معبود بن کے بیٹھے ہو، کہ اس سے پہلے اس نے معبود کا دعویٰ بھی کیا تھا، آئے گا آگے، کہ تم اسلام لے آؤ اور تمہاری اصلاح ہو۔ ابن عباس کہتے ہیں تشہد ان لا الہ الا اللہ، پاکیزگی کیا ہے؟
پاکیزگی ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پاک کے الٹا کیا ہے؟ ہاں، ناپاک۔ شرک کے بارے میں اور مشرکین کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں، کیونکہ وہ نجاست کیسی ہے؟ اعتقادی، عقیدہ گندا ہے، وہ ناپاک عقیدہ ہے۔ کون سا عقیدہ؟ شرک کا عقیدہ۔ یا جیسے اللہ نے کہا وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی نجاست سے بچو۔ تو بتوں کے بارے میں کیا کہا گیا؟ بتوں کی نجاست۔ تو پاکیزگی کیا ہے؟ کہ آدمی اس عقیدے کی گندگی سے بچے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا گندگی ہے، اس گندگی سے پاک ہونا توحید کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تزکا، پاکیزگی کی دعوت دے رہے ہیں، کس کو؟ فرعون کو۔ کس چیز سے پاکیزگی؟ نمبر 1 شرک سے پاکیزگی ہے، اور وہ بغیر شہادہ کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بغیر ممکن ہے نہیں ہے۔ دوسری بات امام القرطبی نے کہی ہے، اور ایک پاکیزگی ہے، ایک تو شرک کے گندے عقیدے سے پاکیزگی، لیکن فرعون بڑا ظالم جابر تھا، رعایا پر خاص کر کے بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا، تو گناہ بھی تو اس کے تھے، مخلوق کے باب میں بھی اور اللہ کے باب میں بھی۔ کہتے فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اے موسیٰ فرعون سے کہو کہ کیا میں تمہیں پاکیزگی کی راہ دکھاؤں؟ أَيْ تُسْلِمُ فَتَظْهَرَ أَن تُسْلِمَ أَيْ تُسْلِمَ فَتَظْهَرَ مِنَ الذُّنُوبِ تَطْهَرَ مِنَ الذُّنُوبِ، کہ تو اسلام لے آئے اور اسلام لانے کے نتیجے میں پچھلے جتنے بھی پاپ تیرے ہیں ان سب سے تو کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے، پاپ سے پاک، سارے گناہوں سے کیا ہو جائے تو، کیونکہ اسلام انسان کے پچھلے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جب توحید پر آتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ شراب پی، جوا کھیلا اور نہ جانے کتنے گناہ اس نے کیے، اگر آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے اور توحید کا اقرار کرتا ہے تو ماضی میں اس سے جتنے گناہ ہوئے ہیں اس سے اس کا نامہ اعمال سب کا سب کیا ہو جاتا ہے؟ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ نہ صرف اس کی سوچ اور زندگی بلکہ نامہ اعمال بھی اس کا سب صاف ہو جاتا ہے۔ تو پاکیزگی ایک اس اعتبار سے کہ تو شرک سے پاک ہو، اور پاکیزگی اس اعتبار سے کہ جب تو شرک سے پاک ہوگا، توحید قبول کرے گا، ایمان لے آئے گا، اسلام لے آئے گا، تو ماضی میں جتنے گناہ تو نے کیے ہیں، ظلم زیادتی جو بھی کیا ہے، اللہ سب سے تجھ کو پاک کر دے گا، وہ سارا کا سارا تجھ سے مٹا دیا جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے۔ یہاں ایک بات اہل علم نے کہی ہے، تخشا، خشیت اور خوف میں فرق کیا ہے؟ یہاں پر یہ نہیں کہا ان تخاف، بلکہ کیا کہا گیا کہ تو ڈرنے والا بنے، لیکن یہ خشیت ہے۔ خشیت اور خوف دونوں ڈر کو بولتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو علم کی بنیاد پر ہو، لیکن خوف کے لیے، خوف ایسا ڈر ہے جس کے لیے علم کی بنیاد نہیں ہوتی ہے، لیکن خشیت ہمیشہ علم کی بنیاد پر ڈرنے کو کہتے ہیں۔ خوف بغیر علم کے بھی ہو سکتا ہے، جسے آپ دیکھیے اندھیرے میں کوئی جاتا اس کو کچھ بھی نہیں ہے لیکن خامخواہ ڈر لگتا اس کو، کیوں بچپن سے ڈرا ہے بھی اس کو۔ بعض اوقات آدمی اکیلی جگہ میں ہوتا ہے، کوئی بولا میں تجھ کو ماروں گا پیٹوں گا، نہیں، کچھ دکھ رہا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ جو سفروں میں جاتے ہیں اکیلے ہوٹل میں سو نہیں سکتے، معلوم نہیں کیا ہوگا، کچھ ہے نہیں، کنفرمڈ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی فون کر کے بولا نہیں، نہ کچھ اس طرح کی بات ہے، لیکن تنہائی میں کیا لگتا ہے؟ ڈر لگتا ہے۔ تو ایک انجانا ڈر بھی ہوتا ہے، لیکن خشیت اس انجانے ڈر کو نہیں بولتے ہیں، خشیت اس کو کہتے ہیں جو علم کی بنیاد پر ہو۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہاں یخشی اللہ، خشیت کا ذکر اللہ نے کیا ہے،
کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے خشیت وہی لوگ رکھتے ہیں جو علم والے ہیں۔ تو جو علم کی بنیاد پر خوف ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خشیت۔ یعنی تو اللہ کے بارے میں جان اللہ کیسا عظیم ہے، اور یہ جو معرفت اللہ کی تیری زندگی میں آئے گی تو صحیح معنوں میں تو واقعی ڈرنے والا بنے گا۔ بے وقوف ڈرنا الگ ہوتا ہے، واقعی علم والا ڈرنا یہ فائدے کا ہے، کہ بس یوں ہی ڈرتا رہتا بعض اوقات آدمی اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، کیا معلوم کچھ گھبراہٹ ہوتی۔ آج کل کے دور میں تو بہت بڑھ گیا ہے، ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس اور اس طرح کی چیزیں، انجانا خوف، اس کو خشیت نہیں کہتے ہیں۔ خشیت کہتے ہیں ایسے خوف کو جو علم کی بنیاد پر ہو، جو حقائق کی بنیاد پر ہو۔ تو اللہ کو جاننے کے بعد جب انسان کو اللہ کی عظمت کا احساس ہو اور اپنی ذمہ داریاں اور کوتاہیاں ان کے بارے میں انسان کی نگاہ میں وہ ساری چیزیں ہوں، تب جا کے جو ڈر پیدا ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ خشیت۔ تو کہا کہ میں کیا تجھے بتاؤں، رب کی راہ دکھاؤں کہ تو پاک ہو جائیں اور تو اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کے بڑی نرمی کے ساتھ اس کو رغبت دلاتے ہوئے شوق سے، اللہ تجھ کو بتاؤں میں اچھا راستہ، نیک بننا ہے تجھ کو تو کیا ہو سکتا ہے، پاک ہونا ہے تو کیا، بہت گیا گناہ تو نے، ٹھیک ہے ابھی بھی پاک ہو سکتا تو، اور رب کی طرف میں تجھ کو راہ دکھاؤں، تیرا رب ہے ایک، تیرا ایک مالک ہے، تیرا ایک معبود ہے، ساری کائنات کا رب ہے، تو یہ اس رب کی طرف میں تجھ کو رہنمائی کرتا ہوں، میں بتاؤں تجھ کو، تو چاہے تو میں بتاتا ہوں۔ تو اس طرح سے رغبت دلا کے نرمی سے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی۔ فرعون کا رسپانس کیا تھا؟ آنے والے درس میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، کیونکہ ابھی بیٹھے تو بہت لمبا ہو جائے گا، تو انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے کہ اس کے بعد فرعون نے کیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے جب ایسا معاملہ کیا تو اللہ نے اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ تو آنے والے درس میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی ہم دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق جینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔